اور ایک بچے کو، ایک چھوٹے سے 3 سال کے بچے کو بھی پتا ہے کہ 10 روپے کے نوٹ سے کتنے کام بنتے ہیں، لیکن ہمارے چھوٹے بچے کو اس کا احساس نہیں ہے کہ مسلمان اگر سر پہ ٹوپی رکھے تو کتنا اچھا ہے، اور مسلمان کا اگر سر ننگا ہو تو کتنا برا ہے۔ اذان سن کر مسلمان کو نماز پہ جانا چاہیے، جو اذان سن کر مسجد میں نہ جائے اس کا کتنا بڑا خسارہ، کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا گھاٹا ہے۔ ہمارا بچہ بھی نہیں جانتا، ہمارا بوڑھا بھی نہیں جانتا۔ ہماری جیب سے موبائل غائب ہو جائے، ہماری ہائے نکل جاتی ہے، چاہے چھوٹا سا ہو، بٹن والا ہو، چھوٹا سا ہو، پھر بھی ہماری ہائے نکل جاتی ہے۔ میرا موبائل کہاں چلا گیا؟ میرے سارے نمبر اسی میں تھے، میری سم اس میں چلی گئی، میرے پیسے اس میں تھے۔ ہماری ہائے نکل جاتی ہے، لیکن کبھی مسجد کی جماعت جب نکل جائے تب ہائے نکلتی ہے، اس پہ افسوس ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے بلخ کے رہنے والے، ایک دفعہ ان کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ کیا فوت ہو گئی؟ تکبیر اولیٰ، یعنی نماز تو پڑھی جماعت کے ساتھ، صرف اتنی سی تاخیر ہو گئی کہ امام نے فاتحہ شروع کر لی تھی، یہ بعد میں پہنچے۔ جب ان کی تکبیر اولیٰ فوت ہوئی تو کچھ لوگ ان کی تعزیت کے لیے آئے کہ جی ہمیں پتہ چلا کہ آپ کی تکبیر اولیٰ چلی گئی، آپ کا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا، اس لیے کہ تکبیر اولیٰ دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے، اس سے زیادہ اہم ہے، آپ کی تکبیر اولیٰ چلی گئی، اس لیے ہم آپ سے تعزیت کرنے آئے، افسوس کرنے آئے۔ تو افسوس کے ساتھ اپنی ران پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگے، ہائے میری تکبیر اولیٰ چلی گئی تو چند آدمی تعزیت کے لیے آئے ہیں، اگر میرا بیٹا مر جاتا تو آدھا بلخ میری تعزیت کے لیے آتا۔ یعنی ان کی نظروں میں بیٹے کے مر جانے سے زیادہ بڑا نقصان تھا تکبیر اولیٰ کا فوت ہو جانا۔ آج پکے نمازی بھی تکبیر اولیٰ کی رعایت نہیں کرتے۔ جماعتیں جا رہی ہیں، تکبیر اولیٰ جا رہی ہے، رکعتیں جا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آخرت سے غفلت ہے، آخرت سے نا آشنائی ہے۔ دنیا کا ایسا بھوت ہم پہ سوار ہو گیا ہے کہ دنیا کا نقصان تو نقصان لگتا ہے، دین کا نقصان نہیں لگتا۔ اگر کسی کا بیٹا، آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کسی کا بیٹا ڈگریاں لے کے بیٹھا ہوا ہو، نہ نوکری کرتا ہے نہ کاروبار کرتا ہے، سارا دن گھر پڑا ہوا ہے پکا نمازی، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، ماشاءاللہ ہفتے میں 2 روزے، پیر جمعرات کا روزہ بھی رکھتا ہے، ایام 20 کے 3 روزے بھی رکھتا ہے، سارے کام کرتا ہے، تبلیغ میں بھی جاتا ہے، ہر مہینے 3 دن، ہر سال 40 دن، شب جمعہ میں پابندی سے جاتا ہے، لیکن کاروبار کچھ نہیں کرتا، تو باپ بھی اس کو تانے دے گا، ماں بھی اس کو تانے دے گی، بھائی بھی اس کو تانے دیں گے، بیوی بھی اس کو تانے دے گی، سارا دن نکھٹو بن کے یہاں چارپائیاں توڑ رہا ہے، جا کے کاروبار کر۔ لیکن ایک ملازم، عہدے دار، لاکھوں میں تنخواہ لانے والا بیٹا اگر فجر میں نہیں اٹھتا تو نہ اسے ماں کہتی ہے نہ باپ کہتا ہے، نہ اسے بھائی کہتا ہے نہ اسے بہن کہتی ہے۔ اس لیے کہ پیسہ نہ لانے والا ہماری نظروں میں مجرم ہوا، لیکن نماز نہ پڑھنے والا ہماری نظروں میں مجرم نہ ہوا۔ یہ ہمارے دلوں میں دین کی اہمیت ہے، آخرت کی اہمیت ہے اور دنیا کی اہمیت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، مرنا ہم سب نے ہے، کوئی موت سے نہیں بچ سکتا، اور موت کی تیاری مرنے سے پہلے کرنی ہے۔ جس کی موت آ گئی، ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت ابھی سے قائم ہو گئی۔ بڑے کٹھن مراحل ہیں، جب کسی انسان پہ موت طاری ہو جائے، بڑے کٹھن مراحل ہیں، بڑی کٹھن گھاٹیاں ہیں۔ آج ہم اس سے غافل ہیں۔ دنیا کی مہنگائی سے ہم ڈرے ہوئے ہیں، لیکن قبر کے اندھیرے سے ڈرے ہوئے نہیں ہیں۔ دنیا کی مہنگائی سے ڈرے ہوئے ہیں، لیکن آخرت کی پکڑ سے ڈرے ہوئے نہیں ہیں۔ دنیا کی مہنگائی سے گھبرائے ہوئے ہیں، لیکن قبر کی پکڑ سے گھبرائے ہوئے نہیں ہیں۔ جبکہ یہ حقائق ہیں، یہ ساری حقیقتیں ہیں، ان سب کے ساتھ ہمیں 2-4 ہونا ہے۔ اس کی تیاری ہمیں مرنے سے پہلے کرنی ہے۔ اچھا، اس کی تیاری کیا ہے؟ اس کی تیاری یہ نہیں ہے کہ گھر کو تالا لگا دیں، دکان کو تالا لگا دیں،
मुलाजमत से रिज़ाइन दे दें और जाके मस्जिद में बैठ जाएं, कोना पकड़ कर तस्वीर लेके बैठ जाएं। ये आखिरत की तैयारी नहीं है, ये रहबानियत है जो इस्लाम में ममनू है। आखिरत की तैयारी क्या है? आप कारोबार करें, आप मुलाजमत करें, हलाल तरीके से करें, किसी का हक न खाएं, किसी का दिल न दुखाएं, कभी झूठ न बोलें, किसी की दिल आज़ारी न करें, अपने माँ बाप के हुकूक अदा करें, अपनी बीवी बच्चों के हुकूक अदा करें, भाई बहनों के हुकूक अदा करें। और जब अल्लाह पाक की तरफ से मुनादी आवाज़ दे, सारे काम छोड़ के पहले मस्जिद में आए। अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि दुकानें बंद ही कर दो। अल्लाह कह रहा है जब अजान की आवाज़ सुनो तो थोड़ी देर के लिए बंद कर लिया करो, थोड़ी देर के लिए अपनी दुकान को, अपने कारोबार को, अपना सब कुछ को छोड़ के पहले मेरे सामने आके सजदा कर लिया करो और मुझे दिखाया करो कि हम कारोबार के नहीं हैं। ए अल्लाह हम तेरे बंदे हैं।